کسی بھی چھپنے والی کتاب کے مطالعے سے قبل اگر اس کے مصنف کا تعارف، عملی پس منظر اور شخصیت کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لی جائیں تو کتاب پڑھنے میں آسانی اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ کنفیوژن جو مصنف کے تعارف کے بغیر پڑھتے ہوئے کتاب میں پیدا ہو سکتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مصنف کا عقیدہ، نظریات اور مختلف قومی اور بین الاقوامی ایشوز پر اس کی اپروچ معلوم ہونے سے قاری کو کتاب بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مصنف اگر اعلیٰ پائے کا اسکالر ہے، حب الوطن ہے، انسان دوست ہے، دنیا کے مسائل پر غور و فکر کرتا اور ان کا حل سوچتا ہے، اس کے سینے میں درد اور دل ہے، زبان پر عبور رکھتا ہے، اپنے قاری کی نفسیات کو سمجھتا ہے تو یقیناً کتاب شاہکار ہوگی۔ سید طارق محمود الحسن کی کتاب A World in Chaos بھی اسی طرح کا ایک شاہکار ہے جس میں کرونا کے بعد دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مصنف کے درد دل رکھنے کے جواز کے طور پر کتاب کا انتصاب ہی کافی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ اس کتاب سے ہونے والی ساری آمدن وہ علی زمام ٹرسٹ کے نام وقف کر دی گئی ہے۔ تو ایسے بڑے دل اور سوچ کی وسعت رکھنے والے انسان کے قلم سے یقیناً ایسی چیز ہی تخلیق ہوگی جس میں انسانیت کی مجموعی فلاح کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔ سید طارق محمود الحسن ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور لکھنے کی صلاحیتیں ان کے ہاں خداداد ہیں۔ انہوں نے UK کی نارتھمن یونیورسٹی سے لاء اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ وہ عالمی تھنک ٹینکس کے ممبر بھی ہیں جن میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز، رائل کامن ویلتھ سوسائٹی اور کیتھم ہاؤس شامل ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر انہوں نے مختلف تعلیمی، تربیتی اور کنسلٹنگ پروجیکٹس کو لیڈ کیا۔ بطور عالمی امور کے ماہر انہوں نے کئی ایک ٹی وی پروگرامز میں بھی حصہ لیا اور مختلف امور پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے رہے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں انہوں نے 22 سے زیادہ ممالک کی یونیورسٹیوں میں عالمی مسائل پر لیکچر دیے۔ ان کی کتابوں اور تحریروں کے اندر ہمیشہ دنیا کی ترقی کی منصوبہ بندی پر غور و فکر ہوتا ہے۔ سید محمود الحسن روزنامہ جنگ لندن میں لکھتے رہے ہیں۔ مصنف کے اس مختصر تعارف سے آپ کو کتاب کا انٹلیکچوئل لیول اور مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ A World in Chaos صرف حالات پر تبصرہ ہی نہیں بلکہ بگڑتے ہوئے معاملات کو کیسے سلجھایا جائے یہ اس پر ماہرانہ اور تجربہ کارانہ روشنی بھی ڈالتی ہے۔ جیسا کہ کتاب کے ٹائٹل سے ہی واضح ہے کہ پوری دنیا اس وقت خطرناک حد تک مختلف مسائل کے باعث بٹی ہوئی ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کر رہے جس کے باعث گلوبل آرڈر کو خطرات لاحق ہیں۔ 21ویں صدی میں دنیا نے اپنے ساتھ ہی جنگ چھیڑ لی ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جس انداز میں حکمرانی کی ایسا نہ پہلے دیکھا نہ سنا۔ اس کے بیانات نے دنیا کو پریشان کیے رکھا اور جنگ کے خطرات منڈلاتے رہے۔ ترکی میں اردوان نے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی نفسیاتی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ترک صدر کی سرپرستی میں ترکی کی ڈرامہ انڈسٹری غازی ارطغرل اور غازی عثمان جیسے تاریخی ڈرامے تخلیق کر رہی ہے جس سے نہ صرف یورپ، امریکہ بلکہ عرب دنیا میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خود ترکی کے اندر کمال اتاترک کے ماننے والے اب قدامت پسند اپروچ میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ملک کی آبادی دو واضح دھڑوں میں بڑھ چکی ہے۔ سعودی عرب میں نوجوان محمد بن سلمان نے بھی نئے عزائم کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ وہ ایرانیوں کے خلاف عرب دنیا کی قیادت کے خواہاں ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی معیشت کا تیل پر انحصار ختم کر کے وہ متبادل ذرائع پر کام کر رہے ہیں۔ صدر ژی جن پنگ کی قیادت میں چین ون بیلٹ روڈ منصوبے کے ذریعے معیشت کا جال پوری دنیا میں بچھانے کا خواب لے کر چل رہا ہے۔ اس خواب سے امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ پاکستان اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ بھارت کے ساتھ اس کے مسائل کم نہیں ہو رہے جو مستقل ٹینشن کا باعث ہیں۔ اس تضادات سے بھری ہوئی دنیا پر وبا نے حملہ آور ہو کر رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ کے سب ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس نے دنیا کی معیشت کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے گئے، ٹریلینز ڈالرز کا نقصان ہوا اور ابھی تک یہ نقصان جاری ہے۔ سید طارق محمود الحسن نہ صرف دنیا کے ان تضادات کا تجزیہ کرتے ہیں بلکہ اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے دنیا کو درپیش چیلنجز اور بحرانوں کا حل بھی تجویز کیا ہے۔ مصنف نے دنیا کے مختلف ممالک کی آپسی چپکلش کا تجزیہ تاریخی حوالے دے کر کیا ہے اور اس دوران اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 21ویں صدی میں پاور اور کنٹرول کا حصول کیسے ہوگا۔ ہر خطے
خطے اور علاقے کے تاریخی پس منظر اور وجوہات پر علیحدہ علیحدہ روشنی اس کتاب میں ڈالی گئی ہے۔ تاریخی پس منظر سے موجودہ کلچر اور صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ایک منتشر، رنگ برنگ، تنوع اور منقسم دنیا کو سمجھنے میں بڑی معاون ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کو درپیش صورتحال کو بہتر بنانے اور انتشار سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں چین کی تاریخ اور کیسے اس ملک نے اپنی معجزانہ ترقی سے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس پروسیس پر نہ صرف تاریخی حوالے سے لکھا گیا بلکہ ماہرانہ رائے بھی ضرورت کے مطابق دی گئی تاکہ قارئین بہتر انداز میں حقائق کو سمجھ سکیں۔ کتاب کے دوسرے حصے میں امریکہ کی ریاستوں کا ذکر ہے، کیسے 50 ریاستیں اتحاد کر کے امریکہ جیسے ملک کی شکل اختیار کر گئیں اور پھر دنیا ان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تیسرے حصے میں سعودی عرب اور عرب خطے پر بات کی گئی۔ کتاب کا چوتھا حصہ ترکی کے صدر طیب اردوان کے نظریات اور ان کی اب تک کی کاوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ طیب اردوان خلافت کی کیوں بات کرتے ہیں اور کیسے وہ ترکی کے اندر ایک پرانی سوچ کو نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ صورتحال کا جامع اور مفصل تجزیہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے 5ویں حصے میں پاکستان پر بات کی گئی ہے۔ باب کا نام رائز آف نیو پاکستان ہے۔ اس کے اندر پاکستان کو درپیش مسائل، چیلنجز کا احاطہ کر کے ان سے نکلنے کی تدبیر کی گئی ہے۔ کتاب کا 6واں حصہ بھارت سے متعلق ہے، کیسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلوانے والے ملک کے اندر جمہوری اقدار زوال کی جانب گامزن ہیں، ان کے اسباب پر سیر حاصل تجزیہ کتاب میں شامل ہے۔ کتاب کا آخری یعنی 7واں حصہ وبا کے بارے میں ہے۔ دنیا پر وبا کا حملہ اور اس کے اثرات، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں اور دنیا کے ممکنہ مستقبل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ وبا سے پیدا شدہ صورتحال میں سے کیسے دانش مندانہ طریقے سے نکلنا ہے اور دنیا کو اس وقت کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ اور تجاویز فراہم کر دی گئی ہیں۔ کتاب کے آخر میں علی زمام ٹرسٹ کا مختصر تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ کتاب کے اندر سید طارق نے جہاں جہاں وضاحت کے لیے ناگزیر تھا نقشہ جات اور تصاویر بھی شامل کی ہیں تاکہ دنیا کے مختلف خطوں کے مطالعہ کے دوران قارئین کو جیوگرافک لوکیشن سمجھنے میں آسانی ہو۔ زبان انتہائی سلیس اور سادہ ہے۔ اہم نکات کو سرخیوں اور بلٹس کی مدد سے قارئین کی سہولت کے لیے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب سیاست، صحافت اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے طلباء و طالبات اور ماہرین کو ضرور پڑھنی چاہیے، خاص طور پر مقابلہ جاتی امتحانات PHS اور CSS کے امیدواروں کے لیے انتہائی مفید ہے۔